الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے اور اس کی 21 آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیری فوائد سن چکے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیری فوائد سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان کی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر، یعنی یہ کتاب جو ہے اللہ نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی ہے۔ اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس آیت میں اللہ نے مزید فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے۔ عرب کے فصاحہ جو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے ان کو چیلنج دیا اللہ نے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن کی مثل اور ایسے ہی ہو، قرآن جیسی ہو۔ اگر ایسی کوئی صورت بلکہ ایک آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
نوٹ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے. یعنی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کو چیلنج نہیں تھا، بلکہ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار کو چیلنج ہے. مگر اس وقت سے لے کے آج تک قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا. قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے جو اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا. قرآن پاک کی بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں. تفصیل کے لیے بڑی تفاسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. پہلی وجہ، عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے، اور ان کے صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے. اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے پر چاہتے داخل ہو جاتے. الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے. ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا تو وہ کلام قرآن مجید ہے. اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا. دوسری وجہ، قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا ہو اور کتنا ہی فصیح و بلیغ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے. قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، اور جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معانی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رکت طاری ہو جاتی ہے. جبکہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو. قرآن پاک کی جو عظمت اور بزرگی ہے، اس کی تیسری وجہ، یعنی بے مثل کتاب ہونے کی تیسری وجہ، قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں. مثلا زمانہ نبوی میں
رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ قرآن کی عظمت اور بزرگی بہت زیادہ ہے، ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی عظمت و بزرگی سمجھنے کی اور اس سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔